جب ہم اور آپ قبر کے اندر ہوں گے تو قبر ہماری پھٹے گی. جب قبر پھٹے گی تو ایک آدمی ملنے کے لیے آئے گا, تو وہ پوچھے گا میں کون ہوں؟ تو بولے ہم کو تو معلوم ہی نہیں آپ کون ہیں. تو وہ آدمی کہے گا کہ میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں, یعنی وہ انسان کی شکل میں آئے گا. تو میرے بھائیو, قرآن جو ہے قبر پھٹتے ہی ہم سے ملنے والا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آج میں آپ کی سفارش کرنے والا ہوں. وہی قرآن کہے گا کہ آج میں آپ کی سفارش کرنے والا ہوں, اور اللہ کے دربار میں سفارش ہوگی. اس کے بعد حافظ صاحب کے ماں کو بھی اور ابا کو بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بہترین لباس پہنائیں گے. تو وہ دونوں کہیں گے بما کسینا حاضہی, ہم کو کیوں اچھا لباس پہنایا جا رہا ہے؟ جب وہ دنیا سے گزر گئے تو دوسرے کے خواب میں آئے, تو کہا بھائی آپ کی بخشش ہو گئی؟ بولے میری بخشش ہو گئی. بولے کیوں؟ کیونکہ میں نے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد دلایا تھا, یعنی سورہ فاتحہ کی برکت کی وجہ سے, الحمدللہ رب العالمین یاد کرانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اس لیے جو حافظ صاحب لوگ یاد کرا رہے ہیں الحمدللہ, کتنے بچے تیار کر رہے ہیں, وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ جی ہماری تنخواہ کم ہے. جی نہیں, آپ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کا انعام دنیا میں کیا مل سکتا ہے, بلکہ آپ کو انعام کہاں ملے گا؟ اللہ کے ہاں ملے گا. اس لیے کمال فیضی صاحب کی دعوت پر اتنے لوگوں کا یہاں چلے آنا, یہ شیخ سے محبت کی دلیل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مصطفیٰ کے آگے لگا ہوا ہے کمال, یہ اللہ نے ان کو ہی درجہ دے رکھا ہے, اور اللہ ان سے قبول فرما لے. زور سے بولیے آمین. الحمدللہ شیخ نے یہ پودا لگایا, حافظ قرآن یہاں سے بن رہے ہیں, قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, یہ خادم قرآن ہے. اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں, جتنے لوگوں کے بچے حافظ بنے ہیں, شیخ صاحب سب یہاں موجود ہے کیا؟ حافظ صاحب کے ابو لوگ کہاں ہیں؟ موجود ہیں. ارے کہاں ہیں ابا سب؟ ہاتھ اٹھائیے. ایک ابا ادھر ہیں, اچھا ٹھیک ہے. جن کے بچے حافظ قرآن ہیں, ماں کا بھی بڑا درجہ ہے, ابا کا بھی بڑا درجہ ہے. ایک حدیث لیتے ہیں سنن الدارمی حدیث نمبر 3434, جب ہم اور آپ قبر کے اندر ہوں گے تو قبر ہماری پھٹے گی. جب قبر پھٹے گی تو ایک آدمی ملنے کے لیے آئے گا, تو وہ پوچھے گا میں کون ہوں؟ تو بولے ہم کو تو معلوم ہی نہیں آپ کون ہیں. تو وہ آدمی کہے گا کہ میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں, یعنی وہ انسان کی شکل میں آئے گا. تو میرے بھائیو, قرآن جو ہے قبر پھٹتے ہی ہم سے ملنے والا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آج میں آپ کی سفارش کرنے والا ہوں. وہی قرآن کہے گا کہ آج میں آپ کی سفارش کرنے والا ہوں, اور اللہ کے دربار میں سفارش ہوگی. اس کے بعد حافظ صاحب کے ماں کو بھی اور ابا کو بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بہترین لباس پہنائیں گے. تو وہ دونوں کہیں گے بما کسینا حاضہی, ہم کو کیوں اچھا لباس پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بأخذ ولدکما القرآن, کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, میری اردو سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی الحمدللہ, یہ بتائیے ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سر ہلائیے گا. قرآن سے محبت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. مارکیٹ کے اندر کوئی بکرا آئے اور بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے, وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ اور بکرا والا ہم سب کو بکرا کتنے میں بنائے گا؟ بولیے نا. وہ بکرا والا ہم سب کو بکرا کتنے میں بنائے گا؟ 1 لاکھ میں جائے گا. اور حافظ صاحب کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے, تو کم سے کم 5 لاکھ روپیہ ہم اور آپ تراویح میں دیں گے. یہ اردو نہیں آئی سمجھ میں؟ ارے بکرا کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے تو 1 لاکھ میں جاتا ہے, اور حافظ صاحب کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح میں کتنا ملے گا؟ 5 لاکھ. الحمدللہ قرآن سے کتنی محبت ہے. اب آپ ہی بتائیے, بکرے سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ بولیے نا. ہو کوئی ساتھی نہیں دے رہے. بکرا سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ بکرا سے. بکرا والے نے ہم سب کو بکرا بنا دیا. میرے بھائیو, قرآن سے محبت کیجئے اور محبت دکھائیے بھی. اچھا آپ ہی بتائیے
इंग्लिश वाला ट्यूशन महंगा है या कुरान वाला ट्यूशन महंगा है? कुरान वाला ट्यूशन। जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है या मास्टर साहब की तनख्वाह ज्यादा है? मास्टर साहब की। इसलिए जो लोग कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, ज्यादा उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। उसका फायदा क्या? वो मेहनत से पढ़ाएंगे। और मैं हाफिज साहब लोगों से कहता हूं, आपकी तनख्वाह चाहे कम रहे या ज्यादा, तो कुरान की जो खिदमत आप कर रहे हैं उसका कोई बदला इदारे वाला आपको दे नहीं सकता। सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5027, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। आजकल भी माशाअल्लाह कुछ माएँ ऐसी है जो अपने बच्चे को खुद हाफिज बना रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत फिक्र है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी हैं जो ये कहती हैं मेरा बेटा मौलवी बनेगा। नहीं, मौलवी नहीं बनने का। क्या बने? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। लेकिन बेटे को आप मौलवी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, बेटी को भी बनाइए, और उसका बड़ा फायदा। एक मुफ्ती साहब को मैं जानता हूं, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये उलमा लोग जानते हैं, बस इशारे में आपसे बात करना है। एक मुफ्ती साहब को 10 बच्चे पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हैं। आज के दौर की बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब के बाद 10 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन 10 के 10 हाफिज कुरान हैं। और अभी मैं साउथ में एक आदमी को जानता हूं, एक मौलवी साहब को, उनके पास भी 10 बच्चे हैं और 10 के 10 हाफिज कुरान हैं। शेख मिराज रब्बानी साहब जो आपके यहां आए हुए थे, उनके पास भी जितने बच्चे हैं सब हाफिज कुरान हैं। ये शेख साहब कभी बोलते उलते नहीं, शेख मुस्तफा को मालूम होगा। शेख मिराज रब्बानी साहब के पास भी जितने बच्चे हैं सब हाफिज कुरान हैं। लेकिन मैं जिस औरत के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो बेचारी दुनिया से चली गई। जब वो दुनिया से चली गई तो मुफ्ती साहब से लोगों ने कहा कि दूसरी शादी कर लीजिए। हम और आप होते तो जल्दी कर लेते, करते कि नहीं करते? वैसे ही सब उतावले घूम रहे हैं, ये दूसरी शादी कब हो, बस मिल जाए, शादी होनी चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, मेरी बीवी में 4 खूबी थी, वो दुनिया से चली गई। अगर ये 4 खूबी वाली कोई औरत है तो ले आइए, हम शादी कर लेंगे। शादी करना फर्ज थोड़े ना है। 4 में से क्या है? नंबर 1, मेरी बीवी का मुहर 12 पारे कुरान या 18 पारे कुरान, बस यही मारदैन था जो मैंने याद करा दिया। मुफ्ती साहब भी हाफिज कुरान, बीवी भी हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। नंबर 2, 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान। गौर से सुनिएगा, मैं बाप को, आपका नाम क्या है? बोलिए ना, जोर से खड़े होइए ना, काहे शर्मा रहे हैं? इधर आइए, काहे शर्मा रहे हैं? वहां तो अल्लाह ताला आपको सबके सामने बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, आपकी बीवी को भी बुलाएंगे। तो कम से कम यहां तो चेहरा देख लीजिए, हाफिज साहब के अब्बू हैं। आइए आइए आइए, इधर बैठिए, तशरीफ रखिए। यहाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी अहलिया भी काबिल मुबारकबाद है, सब में से छांट फटक के अपने बच्चे को हाफिज बनाया है। तो मौलवी साहब ने क्या कहा, मुफ्ती साहब ने, कि मेरे 10 बच्चे हाफिज कुरान हैं। और आप लोग सुन लीजिए, मैंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाया, बल्कि मेरी बीवी ने मेरे 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। मैं मुस्तफा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटिया के लिए भी तो कुरान का कुछ खोलिए, ताकि बेटी भी जब हिफ्ज करेगी और उसके बाद उससे बच्चे पैदा होंगे तो 10 बच्चे, 5 बच्चे सब हाफिज कुरान। तो हाफिज साहब ने क्या कहा कि भाई 10 बच्चे हाफिज कुरान मैंने नहीं बनाया, मेरी बीवी ने बनाया है। फिर कहा कि 30 साल 33 साल मियाँ बीवी साथ में रहे, लेकिन कभी मेरी बीवी ने ये नहीं कहा कि ये कपड़ा ऐसा काहे लाए, दूसरा जाके लेकर आइए, ऐसी सबर वाली मिलेगी कहाँ। और कहा मेरी एक किताब छपी, उस किताब को छापने मेरी बीवी ने सोना दिया था, ऐसी अल्लाह वाली कहाँ मिलेगी। जब मैंने कहा कि ले लो, उसने कहा नहीं, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है। तो ऐसी अगर कोई औरत मिले तो ले आइए, फिर शादी कर लेंगे। बताने का मकसद यह है, ये बच्चे जो हाफिज कुरान है, इनकी अम्मी का भी बड़ा हाथ है। और मौलवी साहब अगर लेडीज के लिए, बच्चियों के लिए भी हिफ्ज का खोल दे, जैसा कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं, और आज उसकी बुनियाद भी इंशाअल्लाह डालेंगे, तो बच्चियां भी हाफिज कुरान बनेगी इंशाअल्लाह। तो बोलिए आप लोग सब
آپ لوگ سب دعائیں دیجئے مولوی صاحب کو، یہ بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور اپنی بچیوں کا داخلہ کرائیے، بچوں کا داخلہ کرائیے اور حافظ قرآن بنائیے۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع، اور یہ حفظ کے نام پر یہاں جمع ہوا ہے، الحمدللہ قرآن کے نام پر یہاں جمع ہوا ہے، الحمدللہ۔ ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے، قرآن سے بھاگیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف کیس ہو جائے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30۔ رسول کل قیامت کے دن اپنی قوم کے خلاف سیدھا گواہی دے دیں گے، پرچہ داخل ہو جائے گا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہے۔ کم سے کم ایک آیت تو پڑھیے، ہر دن ایک آیت پڑھیے۔ اور جن لوگوں نے جن حافظوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، ایک سلف کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، کہ جب وہ دنیا سے گزر گئے تو دوسرے کے خواب میں آئے، تو کہا بھائی آپ کی بخشش ہو گئی؟ بولے میری بخشش ہو گئی۔ بولے کیوں؟ کیونکہ میں نے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد دلایا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کی برکت کی وجہ سے، الحمدللہ رب العالمین یاد کرانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس لیے جو حافظ صاحب لوگ یاد کرا رہے ہیں، الحمدللہ کتنے بچے تیار کر رہے ہیں، وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ جی ہماری تنخواہ کم ہے، جی نہیں، آپ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کا انعام دنیا میں کیا مل سکتا ہے، بلکہ آپ کو انعام کہاں ملے گا؟ اللہ کے یہاں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کا جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم اور آپ ان کا ساتھ دیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے تو ہمارے خلاف کیس ہو جائے گا۔ پہلے لوگ کیسے تھے، ہم اور آپ کیسے ہیں، بس ایک دو واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ قرآن کے سلسلے میں فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، قرآن کو جمع کرنا ہے ایک ساتھ، کن کو بلایا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن۔ جب بلایا، ایک ذمہ دار ایسا ذمہ دار ہونا چاہیے، وہ پہلے تعریف کرتے ہیں، کسی سے اگر کام نکالنا ہو، ماشاء اللہ بابو آپ تو بڑے اچھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، پھر ان سے کام نکالیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ہے، کس طریقے سے تعریف کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کا بھی جو ہے وہ انداز یہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انک رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فاجمعه۔ زید، آپ آدمی ہیں، عقل مند ہیں، نوجوان ہیں، آپ وہی لکھتے تھے، ہم آپ پر الزام نہیں لگا سکتے، اس لیے آپ پورا قرآن آپ ہی جمع کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کی خدمت چاہے جیسی بھی ہو، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے قرآن کے سلسلے میں ہم ساتھ دیں۔ تو اگر آپ مولوی صاحب کا ساتھ دیں گے تو آپ کا خود کا فائدہ ہوگا۔ پہلے کے لوگ کیسے تھے، صحابہ کرام کیسے تھے، قرآن سے کتنے جڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 1346، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو جمع کیا، اور قرآن جمع کیا اور میں قرآن پڑھتا تھا، ہر دن پڑھ لیتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ایسا کرو، ایک مہینے میں قرآن ختم کرو۔ اب دیکھیے وہ پڑھ رہے ہیں، بولے نہیں، دانی اسمت من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے، میری طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ بولے ایسا کرو 10 دن میں قرآن ختم کرو۔ بولے نہیں۔ 7 دن میں کرو۔ بولے نہیں۔ 3 دن میں؟ نہیں، اس سے کم میں نہیں۔ اب دیکھیے غور کیجیے، ان کی راتیں قرآن میں اور ہماری اور آپ کی راتیں موبائل میں، ہے کہ نہیں؟ بزرگ حضرات کے پاس بھی فوٹو والا موبائل آ گیا ہے، جانتے ہیں فوٹو والا موبائل؟ پہلے ابا موبائل بہت اچھا تھا۔ ابا موبائل کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا نام ہے ابا موبائل کا؟ نوکیا، سیمسنگ۔ اس کا نمبر بھول گئے کیونکہ ابا کو سب لوگ بھول گئے، ابا کو سب بھول گئے، پرانے لوگوں کو سب بھول گئے، جبکہ جب تک ابا زندہ تھے کسی کو بگڑنے نہیں دیا۔ وہ والے موبائل میں صرف سانپ سیڑھی کھیلنا ہوتا تھا، سانپ سیڑھی سانپ سیڑھی سانپ سیڑھی۔ وہ تو اچھا ہوا لاک ڈاؤن سے پہلے ہی بیچارے وفات پا گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا، لاک ڈاؤن میں صرف سانپ سیڑھی کھیلنا پڑتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور جب سے یہ بٹوا موبائل آئے ہیں کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ ارے بھائی اس میں بھی قرآن ہے بھائی، ڈاؤن لوڈ کیجئے، ذرا پڑھیے تو فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، قرآن کی مجلس ہے، قرآن والوں کی مجلس ہے، اور ہم اور آپ آئے قرآن والوں کی مجلس دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔
तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए और पढ़ाई लिखाई में आगे कीजिए। और नारा लगाते रहिए, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ाइएगा तो चाय बेचेगा, नहीं पढ़ाइएगा तो पंचर बनाएगा। पंचरे काहे बनाएगा, चाय काहे बेचेगा? आपका बेटा हाफिज कुरान है। अरे भाई, आपका बेटा है जो जनाजे की नमाज आपकी पढ़ा रहा, सुभान अल्लाह, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, तो अपने बच्चों को बनाइए। ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। इस उम्मीद के साथ इस मदरसे से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को जोड़े रखिए, कुरान से जोड़े रखिए, अपनी निस्बत बनाए रखिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इसी तरीके से माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाअल्लाह शेख साहब का साथ दे रहे हैं, ये साथ बना रहे, वहां भी बना रहे और जन्नत में भी बना रहे। ऐ अल्लाह, जो बीमार है शिफाए कामिल आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। अल्लाह, जो कर्ज में डूबे हुए उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, आमीन। अल्लाह, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे अल्लाह, बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।